خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں آپ کی میزبان اسرا حق اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید۔ ناظرین، آج ہے 11 اگست جو پاکستان کا نیشنل مائنورٹیز ڈے ہوتا ہے۔ یہ 2009 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا ان ریکگنیشن آف دی کنٹریبیوشنز اینڈ سروسز جو ہماری مائنورٹی کمیونٹی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے رینڈر کیا۔ اب 2024 ہے اور مائنورٹی کمیونٹی کے لیے کئی ہم لوگوں نے دیکھے ہیں کہ پروگریس بھی آئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ساتھ ساتھ میں کئی ہم لوگوں نے قدم پیچھے بھی لیے۔ اس سال حکومت پنجاب نے سکھ آنند کراج ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت سکھ جوڑوں کو فل لیگل سٹیٹس دی جا رہی ہے۔ یہ پوری دنیا میں واحد ایک ایکٹ ہے جس کے اندر سکھوں کو پورا لیگل سٹیٹس دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں بہت پروگریسو لا اس لیے بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر مرد اور خواتین دونوں کی منیمم ایج آف میرج 18 رکھی ہے۔ جب ہم منیمم ایج کی بات کرتے ہیں تو اسی سال کچھ ہفتے پہلے پریزیڈنٹ عارف زرداری نے کرسچن میرج ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ سائن کی، جس کے اندر میل اور فیمیل کی منیمم ایج کو 18 کر دیا گیا۔ یہ ہم لوگوں نے دیکھا لا میں پروگریس، مگر ساتھ ساتھ میں ہماری کرسچن کمیونٹی کے کئی ممبر ہیں جنہوں نے کچھ مارک چھوڑے اپنے ہسٹری میں۔ ڈاکٹر ہیلن میری رابرٹس از دا فرسٹ کرسچن وومن جو بریگیڈیئر کی رینک پہ آئی ہوئی ہیں پاکستان کی آرمی میں۔ ساتھ ساتھ میں جولین معظم جیمز از دا فرسٹ کرسچن مین جو ایس ایس جی کمانڈو آفیسر سے رینک پروموٹ ان کی ہوئی ہے ٹو میجر جنرل۔ یہ رہی پاکستان میں مائنورٹی کمیونٹیز کے لحاظ سے کچھ پروگریس، لیکن جب میں نے پہلے سے مینشن کیا تھا کہ ہم نے کئی قدم پیچھے لیے ہیں تو وہ ہم لوگ کو نظر آتا ہے ایک ابھرتا ہوا وائلنس ہماری مائنورٹی کمیونٹیز کے خلاف، اور یہ اسپیشلی پاکستان کی کئی ایکسٹریمسٹ مسلم ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہراسمنٹ اور تھریٹس کو بڑھائے جا رہے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اب ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی دیکھا ہے کہ آؤٹ رائٹ عوامی وائلنس کیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں دیکھا گیا کہ کس طریقے سے کرسچن کمیونٹی اور احمدیہ کمیونٹی کو آؤٹ رائٹ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم لوگ نے دعوت دی ہے مس مشیل چودھری کو۔ وہ ہیڈ ہے سیسل اینڈ آئسس چودھری فاؤنڈیشن کی۔ یہ ایک فاؤنڈیشن ہے جو انجسٹس چیک کرتا ہے اگینسٹ مارجنلائز گروپس۔ تھینک یو سو مچ مس مشیل، آپ نے آج ہم لوگ کو وقت دیا۔ Thank you so much for inviting me. اوکے مس مشیل، وی وانٹیڈ ٹو آسک بیسکلی جو آپ کی نظر میں جتنا ابھی ڈیٹا گزرا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2024 میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ابھرتا ہوا وائلنس رہا ہے اگینسٹ مائنورٹی کمیونٹیز ان پاکستان، اسپیشلی کرسچن کمیونٹی اور احمدیہ کمیونٹی، اور یہ اس کے پیچھے اوبیسلی ایکسٹریمسٹ ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز ہیں لائک موسٹلی TLP۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وی ہیو ٹیکن سم پروگریسو اسٹیپس فارورڈ ان ٹرمز آف لیجسلیچر، اور ڈو یو تھنک کہ یہ وائلنس جو ہے اٹ از ہرٹلنگ us بیک انٹو دی مڈل ایجز؟ دیکھیں جی، آپ جو اگر پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، میرا اپنا ویو تو یہی ہے کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی یہ کنٹینیو ہوتا جاتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی از اے مسٹ۔ آپ 2014 سے شروع دیکھیں، شمع اینڈ شہزاد کا انسیڈنٹ ہوا تھا کوٹ رادھا کشن میں، جہاں پہ یہ ان دا فرنس آف برک لین میں اس کپل کو جلا دیا گیا تھا۔ اس وقت سے لے کے لیٹسٹ جو ہے لازر مسیح کی جو لنچنگ ہوئی ہے سرگودا میں پچھلے مہینے، آپ نے کہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی دیکھی ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں۔ مشال خان بیچ میں ہوا اور اتنے سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، تو obviously یہ بڑے ہیں، the incidents have increased and we don't see any concrete measures being taken. جو 2014 میں جب جسٹس صدق حسین جیلانی کی ججمنٹ آئی تھی، that was very well received by the community at large، لیکن اس میں کیا ہوا؟ اس میں اس کی امپلیمنٹیشن ہی آج تک نہیں ہو سکی۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ تھی وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، تو آبویسلی اس میں انٹینٹ پتہ چلتا ہے ریاست کی بھی اور کہ اسٹیٹ کی انٹینشن، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ سو آبویسلی نو کانکریٹ میجرز، سم میجرز ان بٹوین ہوئے ہوں گے بٹ دوز ہیو ناٹ پروف ٹو بی ویری پازیٹیو۔ بٹ میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، until people are not held responsible for their acts and for these acts of violence, unfortunately یہ چیز چلتی جائے گی اور یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ اور زیادہ اسٹرینگتھن ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ کے رسپانس کی، اور اوبویسلی
کوئی بہت زیادہ اس میں کوئی لوگ بہت خوش نہیں ہوتے، لیکن جو ڈیموکریسی میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک انف اسپیس مہیا کرتے ہیں، ایک ایمپل اسپیس مہیا کرتے ہیں ہماری جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کو، کہ وہ ان کے رینکس میں آئیں اور پھر وہ فلرش کر سکیں اور پھر وہاں سے اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کروا سکیں پارلیمنٹ کے تھرو؟ So you see, political parties can definitely play a positive role in this, لیکن ابھی تک کوئی positive role ہم نے دیکھا نہیں ہے. In the sense جب وہ لوگ nominate ہوتے ہیں to go into parliament جو reserved seats ہے، ہماری تو obviously ہماری یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ وہ through ایک الیکشن پروسیس سے within the party ہونی چاہیے جو nominated لوگ ہیں، لیکن وہی فیسز بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. سو obviously the political parties also are not playing their role in mainstreaming religious minorities as such. Okay, ma'am, going forward from here, پولیٹیکل پارٹیز کا تو رول نظر آ رہا ہے، مگر پھر سول سوسائٹی بھی ہے، اس کی بھی بہت ضرورت ہے ایکٹیو ہونے کی. بٹ ریسنٹ ایئرز میں دیر از بن اے لاس آف سم آف آر بگر اسٹالورٹس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈو یو تھنک کہ سول سوسائٹی ڈز اٹ نیڈ اندر انجیکشن ان دی آرم؟ ڈو یو تھنک ابھی ایٹ دا ریٹ سول سوسائٹی جو جس فالو کر رہی ہے سیکیورنگ دا رائٹس آف مائنورٹیز، since minorities is the major question over here, do you think کہ civil society کے پر سارا burden ہے and are they capable of handling it? I think civil society ہی پہ سارا burden ہے because اس وقت civil society ہماری جو ہے I think it's a vibrant civil society. Yes, we have lost some very very influential people and جن کی کمی پوری بالکل بھی نہیں ہو سکتی، نہ کبھی کی جا سکتی ہے. ان کی ضرورت ہمیں ان کی جو جیسے کہتے ہیں نا ان کی ایبسنس ول بی فیلٹ فار ایئرس ٹو کم. بٹ ایٹ دا مومنٹ سول سوسائٹی ہی ہے جو مائنورٹیز کے ایشوز کو بھی اٹھا رہی ہے اینڈ مائنورٹی کی جو ریلیجیس مائنورٹیز کے جو ایشوز ہیں وہ اس وقت I don't see anybody except for civil society who addresses these issues. جن کو ایڈریس کرنا ہے وہ تو ان کو ایڈریس نہیں کر رہے، لیکن ہم ایز پارٹ آف سول سوسائٹی کنٹینیو ٹو ریز دیز ایشوز اینڈ ول ڈو سو ایز ویل. میم آج کے دن کی مناسبت سے نیشنل مائنورٹیز ڈے ہے، آپ کی کیا ڈیمانڈس کہہ لیں یا آپ کی کیا خواہش ہوگی کہ جو موجودہ ریاستی ڈھانچہ ہے، جو حکومت ہے، وہ ایسے کون سے کچھ چند اقدامات فوری طور پہ لے جس سے ہمارا جو اگلے آنے والا سال ہے وہ مائنورٹیز کے لیے ذرا بہتر ہو؟ میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ اگر آپ ریلیجیس مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں فرام 1947 آج ہم 11 اگست کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو قائد اعظم کی کانسٹیٹیوشنل دا ویری فیمس اسپیچ آف قائد اعظم، اس اور ریلیجیس مائنورٹیز نے 1947 سے لے کر آج کے دن تک اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے in the development, in the education, in the defense of this country, in the field of health and education. ہر ایریا میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا، ہمارے سے پہلے جو تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا and we have given this country our best and our utmost. اور ہم کرتے رہیں گے، یہ نہیں کہ ہم نے کر لیا. We will continue to do that, we will continue to work towards the betterment of Pakistan. But unfortunately میرا آج سوال یہ ہے ریاست سے کہ ریاست نے کیا کیا؟ ہمیں برابر کا شہری سمجھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ہمیں وہ دیتی ہے، but are we equal citizens in this country? Does the state accept the religious minorities as equal citizens? I don't think so. And I think government جو ریاست ہے اس کو اپنا کردار اب ادا کرنا ہے in protecting the rights, the property, the lives, the dignity of all its citizens. ہمارا بھی اتنا ہی یہ پاکستان ہے جتنا کسی اور کا ہے and it is the duty of the state to protect its citizens. And میں جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، میں یہ کہوں گی کہ the government must come up with concrete measures تاکہ یہ ہماری contributions اور جو نان مسلمس نے آج تک پاکستان کے لیے کیا اس کو لارجر سوسائٹی میں پتہ ہونا چاہیے اس بات کا. People need to know, this needs to be
اسپریڈ ان کمیونٹی تاکہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس آئے. نان مسلمس اتنے ہی شہری ہیں اس ملک کے جتنے کہ کوئی اور ہے, اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ہائی لائٹڈ not only by us but needs to be highlighted by the state as well. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میم آپ کا وقت دینے کا وائس پی کے لیے. ناظرین, پوری دنیا میں مختلف ممالک میں کشیدگی پائی جا رہی ہے. یو کے میں رائٹ ونگ رائٹس ہو رہے ہیں مسلم کمیونٹی کے خلاف, اور ساتھ ساتھ میں بنگلہ دیش میں جو ساؤتھ ایشیا کا ہمارا 3 ٹرائیپارٹائٹ کی اسٹیٹس ہوتی ہیں, ساؤتھ ایشیا میں کاؤنٹ کرتی ہیں, اس میں یہ بنگلہ دیش ہے. وہاں پر وائلنٹ پروٹیسٹس ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ابھر کے آ رہے تھے کیونکہ ان کا ایک ڈیمانڈ تھا کہ کوٹا سسٹم جس کے اندر بہت لوکریٹو جابز ہیں وہ ریزرو کیے گئے تھے جو 71 کے فاؤنڈرز کے بچوں کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے, اور مارٹرز جو تھے ان کی فیملیز کے لیے ریزرو سیٹیں دی گئی تھیں, اور اس کے خلاف پروٹیسٹ جاری ہوئے تھے. پچھلے 15 سال سے شیخ حسینہ واجد جو شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں, وہ ایز پرائم منسٹر بنگلہ دیش میں رول کر رہی تھی. ان کے انڈر ہم لوگ نے دیکھا کہ بہت اپس اینڈ ڈاؤنز نظر آئے بنگلہ دیش میں. جب یہ آئیں تو پھر ایک اکنامک ریولوشن آیا جس کے اندر بہت زیادہ ایکسپورٹس پائے گئے اور ان کی جو انڈسٹریز ہیں وہ آگے آگے نکلتی گئیں. مگر جیسے جیسے ان کا پیریڈ بھی بڑھتا گیا, بہت ساتھ ساتھ میں ایکوزیشنز بھی آتے رہے کہ وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز بہت ہی بڑے پیمانے پہ اسپیشلی اگینسٹ پولیٹیکل اپوننٹس اس کی ایکوزیشنز آتی گئیں. پھر حال ہی میں بنگلہ دیش میں آ گیا اسٹیگفلیشن جس کے اندر انفلیشن بھی اسکائی راکٹ کر رہی تھی, انڈسٹریل آؤٹ پٹ وہ ایک اسٹیگنیٹ کر گیا تھا, ایک سیلنگ کو ہٹ کر گیا, اور جو آپ کے اسٹوڈنٹس تھے جو اس امید کے ساتھ ڈگری حاصل کرتے تھے کہ یہاں سے نکل کر پھر ہم لوگ پروفیشنل ورک فورس میں ہم لوگ انٹر کریں گے, اس کے اندر 41% آپ کی جو بنگلہ دیش کی یوتھ تھی ان کے لیے کوئی جابز اویلیبل نہیں تھے اور وہ وہیں پر کرتی ہوئی ایک زندگی گزار رہے تھے. یہ اسٹوڈنٹس آخر کار پروٹیسٹ کرنے پہ اس لیے آئے کیونکہ فیسڈ وتھ آل آف دس ان امپلائمنٹ گورنمنٹ جابس جو تھی وہ سب سے زیادہ لوکریٹو اپرچونیٹی تھی. یہ آفر کرتے تھے جاب سیکورٹی اور یہ آفر کرتے تھے پرکس, پریولیجز اور بہت ہی اچھے پیکیجز. لیکن بنگلہ دیش کے ہائی کورٹ نے یہ کوٹا سسٹم ریسٹور کر دیا تھا جس کی وجہ سے یہ اسٹوڈنٹس سڑکوں پہ نکل آئے تھے سراپا احتجاج کرنے کے لیے. 15 جولائی کو ہم نے دیکھا کہ جب اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے کافی عرصے سے, ان پہ جب تشدد ہوا تو اس کے بعد جو مظاہرے تھے وہ پورے ملک میں پھیل گئے. اس کے بعد بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو کالعدم قرار دے دیا, لیکن پھر مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ اب بس بہت ہو گیا, اب شیخ حسینہ کو قیادت چھوڑنی پڑے گی, ان کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینا پڑے گا. اور یہ مظاہرے بڑھتے بڑھتے 4 اگست تک گئے جہاں پہ صرف ایک دن کے اندر 92 لوگوں کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا. لیکن اس سے اگلے ہی دن شیخ حسینہ کا 15 سال کا جو اقتدار تھا اس کا سورج غروب ہو گیا, اور ان کو اطلاعات کے مطابق, میڈیا اطلاعات کے مطابق صرف 45 منٹ کے نوٹس پہ ملک کو چھوڑ کر جانا پڑا. بنگلہ دیش کی اس وقت صورتحال کیا ہے اور شیخ حسینہ کے بعد کا بنگلہ دیش کیسا ہوگا, جو وہاں پہ انٹرم سیٹ اپ آیا ہے اس کے خد و خال کیا ہوں گے, اور اس کے حوالے سے کیا اس کو کیا لیگل کور موجود ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں بنگلہ دیش مسلم لیگ کے اور سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بنگلہ دیش کے, محمد محسن رشید صاحب کو, جو کہ ڈھاکہ سے ہمیں اس ٹائم جوائن کر رہے ہیں. محسن رشید صاحب بہت شکریہ آپ کا وائس پی کے کو ٹائم دینے کا. So our first question for you is, what is the current situation in Bangladesh right now? Would you say that after these protests has normalcy returned? I know there is a vacuum right now, but would you say the situation is more towards normal? Yes, the situation is normalizing. Okay, so this new government, can you tell us what is the makeup of this new government? What parties are involved? Well, this new government is being headed by the Nobel laureate, Professor Yunus, and there are 14 other members will be in this government. Okay. So this is not a political government in the sense that it does not have political parties in it. But this is a government which has been made up of some mostly activists
Do you think that any student leaders are going to be the part of the caretaker setup? Yes, I think two of them will be there. And sir, do you think or do you see that student leaders will have more influence on this caretaker setup, or will they be calling the shots from the behind? No, I think Professor Yunus has made it very clear that I will be calling the shots. And they will have to work with him, they will have to listen to him. And if they don't, then he said, I might not be there. So I think mostly they will be listening to him. Okay. What will be the role of the military during this caretaker setup? Will they have more significant input during the caretaker setup? Well, if you ask me, I'm not too excited about this government because, you see, this government is the fruit of a public student revolution. It's not a movement, it is a revolution, you see, which overtook Bangladesh and sort of forced Prime Minister Hasina to flee the country. In these circumstances, they are saying that there will be a sort of a caretaker setup. Now, Bangladesh had a caretaker setup just as you have in some other countries, like your country, Bhutan, etc., etc. And we also had a caretaker setup. Caretaker setup was abolished. Now, the constitution, the current constitution, does not have a caretaker setup. So I honestly see that they will be taking oath, perhaps as it was in the caretaker setup. So this is again going to create problems because they have messed up everything. Since the constitution of this country is unworkable in the sense because it does not say that there's an interim government. There can be a caretaker government or whatever. So the messing up is that since it's a revolution, they should have had this constitution totally abrogated. Because if this is not abrogated, they might be in trouble sometimes. I don't know. Because they might be later on when there's some election and if Awami League comes back or is part of a coalition or something, they might force a sedition case on them. So the constitution is a problem. So because the president has no powers. Yes. President has only got two powers under the constitution, and one is to appoint the chief justice and to appoint the prime minister, who, in the opinion of the president, is having a majority in parliament. It's the opinion of the president. Yes. Now, there is no parliament in the country. And Yes. everything has to be done on the advice of the prime minister. Yes. So even when we had a caretaker set up, the prime minister was there until the caretaker prime minister took oath under the constitution. Yep. Well, those provisions do not exist at the moment. Yes. So there could be a big messing up in as much as the legal framework is concerned, or the constitution. So, sir, I have a question regarding that. As you have mentioned, does the president of Bangladesh have the power to dissolve the parliament at his own, or does he need a summary and advice from the prime minister to dissolve the parliament? Well, he needs an advice from the prime minister to dissolve the parliament. The president on his own cannot. So, all kinds of things are happening which are neither constitutional nor they have a legal framework behind them which can support this. But it's a revolutionary government. Yes, sir, you had mentioned your apprehensions. You don't exactly you find this entire setup all too well because of these constitutional issues. So let's say your new interim government now, the first order of things is that they are going to reform the constitution
fill in those gaps that you are saying that the constitution is currently not addressing. So what will be the legal standing of any of the interim government's actions towards amending, let's say, the constitution? Because I think you do need a majority in your parliament, which is you are absolutely lacking right now. So snap elections are the priority right now. But considering that you just went through a revolution, how feasible or how possible do you think any of that is in the near future? Well, if you talk of the constitution, then this constitution should have been abrogated by the revolution. And the revolution should have had a provisional constitutional order issued by the president or whatever. And that constitutional order would have helped them in running, governing, or administering the country. But what they have done is, like, for instance, to give you an instance, Constitution, they have appointed an Attorney General today. Who has appointed the Attorney General? Well, the President has. How? There has been no advice from the Prime Minister or from this government, for that matter. You have also rightly pointed out that at any point, let's say the revolutionaries had abrogated the constitution, but at any point in the near future, this could have been counted as treason, and then these young people would have been stuck. Well, if this government would have governed under a legal framework order or a provisional constitutional order, then they would have the coverage of law. Right now, everything that is being done is neither covered by the constitution, nor they have any legal document or legal instrument which could cover them. Now, your question on sedition. Well, this government, once it's there, then this government will have the obligation of reforming the entire system. So they would have to initiate a process for a new constitution. And this new constitution, because there is a demand from everyone that we should have a balanced constitution so that there is no dictator in future. And by balanced constitution, we are thinking, or many of us are thinking, that this should be a semi-presidential form of government where the president is also directly elected and he shares powers with the parliament. Something for you to understand, like the French constitution, where the president shares powers with the parliament. So what happens is then you balance the constitution and then you can take care of appointment of constitutional officers. Who appoints it? If the president does it, then maybe we could have put in the constitution what will be the criteria. Say the judiciary. Who appoints the judiciary? Of course, the president appoints the judiciary. But can the president do it himself? Or we should have something in the constitution, not an ordinary law, but in the constitution, maybe in the schedule, we can say that this is the criteria for appointment of judges in the superior judiciary, because then you cannot amend that. But if it's a subordinate legislation where you make a law that this is the criteria for appointment of judges, for instance, then that can always be amended by a simple majority, that law. So, I mean, most of us think that this should be made a part of the constitution by putting it in the schedule. So these are the things, if this government doesn't do, then I'm afraid this country needs a reform. It needs a reform in the financial sector. We are in a very bad financial state at this point in time. Our businesses are down. Our remittances are down. So we need to reform this. We need to reform our central bank. We need to reform our other constitutional offices like the Attorney General's office. What should they do? Should we, since we have an opportunity, we can decide whether the government is going to appoint or that it should be a cadre-based system like you have said in Sri Lanka. So, there are lots of things
But we have to think about if we want to avoid a repeat of what has happened now or what has happened even earlier. So, sir, what I have been able to understand from your detailed answer is that everything being done since August 5th, including the formation of an interim setup, is all extra constitutional. So, is there any possibility that at any later stage the Supreme Court of Bangladesh can undo all these actions? Well, I don't know, because we have demanded today through a press conference that all the judges of the appellate division should resign, and currently the senior most judges of the High Court division should be elevated to the appellate division so that the appellate division starts functioning. And we have given a list in the press conference to that 50 of the judges of the High Court division have to go. Why are you demanding the resignation of the Chief Justice and senior judges of the appellate division? Well, it's a long time now that I have been calling the Supreme Court of Bangladesh as the Supreme Court of Awami League, which is Hasina's party. I've been doing it. I've been facing contempt. My speeches have been shown in the courtroom number 1. They put up monitors and showed my speeches. These are all Awami League judges who are not only this, some of them have on record saying that we have taken oath, but we're still oath-bound politicians. You see, so they have to go. I'm facing contempt cases for giving interviews to various agencies. I'm facing case under the Digital Act for calling thieves thief. So that is why we say that this Awami League court has to be changed. And okay, even if there are Awami League members, we would at the bar have had no problems if they were knowledgeable people, if they had jurisprudential mindset. These are people who have been appointed, who have neither knowledge nor they are free to give judgments. They borrow, they act on the directives of their bosses in the ministry and the government, which was the Awami League government. So we want them to go. All right, sir. As you have mentioned that there should be a PCO, a provincial constitutional order in the country to run the affairs of the country. But we have seen in our country, in Pakistan, that usually army promulgated the PCO or abrogate the constitution whenever there is a crisis. So my question is, what really deterred the Bangladeshi army to impose the martial law on August 5th? Or is there any chance, is there any possibility that they can impose the martial law in the later stage when this all interim setup does not work as they want it to work? Well, in as much as I am aware of your country, your army controls the government. In Bangladesh, the army does not control the government. Like your ISI, we have the Director General Forces Intelligence, who perhaps in excess of his whatever powers he has, in excess of that, they got involved in politics. But they do not directly do, as you're in Pakistan, they try to control your foreign office, they try to control your other, like right now, you have a finance minister who is their nominee, you have a home minister who is their nominee. In our country, this does not happen. We have control over our army, and we will not have a martial law. The people in Bangladesh do not like martial law. They're not going to accept a martial law. And if anything like that happens, then I think it will be another disaster for Bangladesh.
you have said that the current interim setup is being led by civil society activists. They are the ones that are forming the current interim government. And in regards to the student representatives, you have 2 people on board. So do you think right now is the interim government equipped with the sensibilities and the mechanisms and the resources to fulfill the demands of the students? If not, do you think that these students, they might revolt again? When once this revolt ends and the law and order is restored, in that case, I think they will not be able to revolt anymore, because there will be strict security arrangements that this thing does not happen. But having said this, as I said a little while ago, that we have too much of infiltration of raw within our society and the security apparatus, including intelligence agencies, the bureaucracy. So we have a huge problem at hand. I cannot explain to you how bad that problem is. Maybe your country does not have that kind of a serious infiltration of raw or the intelligence agencies of those countries in your bureaucracy or in the government. We have it. So we have to clean this also. It's a task of this government to clean it. Let's see how it works. Let's see how it functions. I'm not very happy and I'm not very satisfied. بہت شکریہ محمد محسن رشید صاحب. آپ ہمیں ڈھاکہ سے جوائن کر رہے تھے اور آپ نے بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے اور وہاں پہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس بنتا نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح جو فی الحال کا جو کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ جو انٹرم سیٹ اپ بنا ہے اس کی کانسٹیٹیوشن میں کوئی پروویژن نہیں ہے جو کہ آگے چل کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر آپ کی آواز voicepk.net.